الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج سورہ حجرات کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ فی الحال ہمارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے. سورہ حجرات مدنی سورت ہے. اس کے اندر اللہ نے معاشرتی احکامات کو خصوصی طور پر موضوع بنایا. آج والی آیت بھی ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کے حکم پر مشتمل ہے، جس پر عمل کر کے آپ اور میں اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، پوری دنیا کو پرامن بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا حکم آج کے سبق میں ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی اچھی تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم اس جھوٹی خبر کی وجہ سے کسی قوم پر چڑھائی کرو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا پڑے. ایسا نہ ہو. اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر کی وجہ سے تم کسی قوم پر چڑھائی کرو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے. پہلے اس آیت کی ایک پس منظر سن لیجیے، پھر بات واضح ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد تشریف لائے تو لوگ آئے تھے، مسلمان ہوتے رہے، بڑے بڑے سردار مسلمان ہوتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم بھی قبیلے کے سردار تھے. حارث بن زرار قبیلے کے سردار تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی، مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا حکم اس کو دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے گاؤں میں جا کے اپنی برادری کے لوگوں کو مسلمان کروں گا، مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کی زکوٰۃ لے کر میں جمع کروں گا. آپ کسی کو بھیجے میرے پاس، میں وہ زکوٰۃ آپ کے پاس جمع کراؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ صحیح نہیں رہتا، آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بات ہے آپ کسی کو بیان کر سکتے ہیں، 100% صحیح. یہ اللہ کے بندے چلے گئے اپنے گاؤں میں جا کر اپنے گنا میں برادری کے لوگوں کو دین کی دعوت دی. سینکڑوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہوئے، بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ میں مسلمان. اس نے ان کو نماز سکھانے کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں ان کو تعلیم دی کہ
اسلام میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنے مال مویشیوں کی زکوٰۃ، اپنی زمین کی پیداوار کا عشر، اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود جا کر پیش کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے گا اور وہ ہم ہماری طرف سے لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ یہ لوگ جو نا وہ اپنی زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی قاصد آ جائے، لیکن قاصد وقت پر نہیں آیا، کوئی مسئلہ تھی۔ تو حضرت حارث جو ام المؤمنین کے والد محترم ہیں، اس نے قوم قبیلوں والوں کو لے کر مشورہ کیا کہ بھئی اللہ کے نبی کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، کیا کریں؟ ہم خود چھوڑ کے آئے مدینہ۔ اس ارادے کے ساتھ جو نا بھائی یہ لوگ زکوٰۃ کے سامان لے کر گاؤں سے نکل رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد ہے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ ایک صحابی رسول ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی۔ مدینہ سے چلتے وقت اس کو یہ بات یاد نہیں تھی۔ جب یہ اس گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ باہر آ رہے ہیں اور ان کے پاس کافی ساز و سامان بھی، اور ایک شریر آدمی نے آ کر اس کو بتایا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر چکے ہیں۔ اب یہ اللہ کا ولی، یہ صحابی رسول سادہ مزاج، اس شریر فاسق فاجر آدمی کی خبر پر یقین کر کے وہاں سے واپس مدینے کی طرف آئے۔ پیچھے وہ آگے یہ مدینہ پہنچے، حضور نے فرمایا کہ کیسے آئے ہوئے؟ زکوٰۃ کا سامان لے کر نہیں آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو پورا قبیلہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ راستے میں بنا حارث بن زرار مسلمان تھے، مخلص تھے، زکوٰۃ کا سامان لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خالد بن ولید نے کہا ہم تو آپ کی سرکوبی کے لیے آ رہے تھے، سنا ہے تم لوگ زکوٰۃ کا انکار کر چکے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کو قتل کرنے کے ارادے کر چکے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ بندہ ہم سے ملے ہی نہیں، وہ تو صرف ہمیں دیکھتے ہی وہاں سے جو ہے نا جلدی جلدی مدینے کی طرف نکلے ہیں، ہم تو کٹے مسلمان ہیں، خود اپنی زکوٰۃ کے پیسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی فاسق فاجر گناہگار صریح اللہ کے نافرمان آدمی کی بات پر یقین نہ کرو، اور اس پر یقین کرنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کی لڑائی ہو جاتی، خدا نہ خواستہ خالد بن ولید جا کر سب کو قتل کر کے آتے ہیں، بہت بڑا نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ جہاں کسی پر الزام لگنے کا خطرہ ہو، جہاں کسی قوم کی جان کا مال کا شدید نقصان کا خطرہ ہو، ایسے مسائل میں کسی کھلے عام گنہگار انسان کی خبر پر اس کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ اس کی بات پر یقین کرنے سے کسی قوم کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی بات پر یقین، جان کا بھی نقصان اس کے اندر اندیشہ ہے، مال کا بھی نقصان اندیشہ ہے۔ تو میرے اور آپ نے جو اسلام کے نام سے دین حضور کو دے کر بھیجا ہے، اس دین کے اندر سلامتی ہے، انسان کی جان کی سلامتی بھی اس دین کے اندر ہے، انسان کے مال کی سلامتی بھی اس دین کے اندر ہے۔ خدا کی قسم اس دین کے اندر ہماری عزت آبرو کی بھی حفاظت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آ جائے، پہلے تو اس کی تحقیق کرو کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے آگے پھیلائے۔ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے،
کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ اسلام سچائی کا دین ہے، اسلام امن اور یقین، امن و سلامتی کا دین ہے۔ اس کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں تو ریڈیو میں خبریں سنا کرتے تھے، اب تو سوشل میڈیا میں ہر وقت عورت خبر سنا رہے ہیں آپ کو بھائی، اس میں جو نا میں 99% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، اور جو نا میں حیجان پیدا کرنے کے لیے، پریشانی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم ان پر یقین پہ بنا کے ان خبروں کو آگے نقل کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر سوشل میڈیا کی خبریں، شریعت کے اندر انٹرنیٹ کی یہ خبریں، یہ مختلف چینل کی خبریں، یاد رکھیں یہ یقین والی خبریں نہیں ہیں کہ ان کو آگے پہنچائی جائے۔ ہاں، جہاں آپ نے تحقیق کی ہے، تفتیش کی ہے، آپ نے تحقیق کرنے کے بعد جو صحیح بات کہہ کر پہنچے وہ آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنی سنائی باتوں کو آگے منتقل کرنا اس آیت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل مسلمانوں کے لیے خصوصی حکم دیا کہ ہر فاسق فاجر یعنی کھلا اللہ کے نافرمان، رسول کے نافرمان کو فاسق کہتے ہیں، ایسے آدمی کی خبروں پر یقین نہ کریں۔ یقین کے لیے سچ بولنے والا، یقین کے لیے امانت دار، دیانت دار آدمی کی کوئی خبر آ جائے، اس کو ہم اور آپ آگے نقل کریں گے تو اس کی اجازت ہے جھوٹی خبروں کو۔ اور اسی کی وجہ سے سوشل میڈیا میں فیک نیوز بہت بڑی تعداد میں، جھوٹے جو نا چینل بہت بڑی تعداد میں، اور ان کا کام یہ ہے کہ اپنے چند پیسوں کے لیے سچائی کو جنا میں دفن کر کے جھوٹ کا سہارا لے کر مشہور ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا قرآن مجید کی آیات کو جان بوجھ کر غلط پڑھتے ہیں تاکہ جو نا کچھ غلطی کی اسلام کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے لوگ شور مچائیں، اس کی وجہ سے ان کو تو ویوز ملتے ہیں، اوپر سے ڈالے لاتے ہیں، اور اس کو تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اور آپ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فیس بک کی خبریں ہیں، یوٹیوب کی خبریں ہیں، یا جو نا انسٹاگرام کی خبریں ہیں، یا ٹویٹر کی خبریں ہیں، ان تمام جو نا خبروں پر اعتماد کرنا اپنے آپ کو برباد ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور چیز بھی جو نا ایک اور چیز کا دروازہ کھل جاتا ہے، افواہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان افواہوں کی وجہ سے پھر پریشانی اور فساد، معاشرے کے اندر جو نا امن، معاشرے کے اندر جو سکون ہے وہ برباد ہوتا رہ جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچائی پر مبنی خبروں کو آگے پھیلایا کریں، جھوٹ پر مبنی جو ایسے لوگ خصوصاً جو جھوٹے ہیں ان کی خبروں کو آگے پھیلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے واقعے کو ذکر کر کے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم آئندہ فاسق فاجر لوگوں کی خبروں پر یقین نہ رکھو، سچائی کا دامن ہمیشہ تھامو، سچی باتوں کو، سچی خبروں کو آگے پھیلانے اللہ اور اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس آیت کی سمجھ